اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو دولت کا کچھ حصہ غریبوں پہ خرچ کیجئے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اپنے مال کا کچھ حصہ یتیموں پہ خرچ کیجئے. اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلائیے, ننگوں کو کپڑا بانٹیے. اللہ اکبر, یتیم بچیوں کے سر پہ چادر ڈالیے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو کسی بیمار کا اچھے سے علاج کرائیے. اللہ رب العزت نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو آپ اپنی دولت کا کچھ حصہ مسجد میں جا کر کے نکالیے اور مسجد کی تعمیر کرائیے, مدرسے میں دیجئے. یعنی وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یعنی غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار غوث اعظم اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں, اچانک آپ کی نگاہ اٹھتی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ خانہ کعبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. 9 ذی الحجہ کی تاریخ نبی ذی الحجہ ہے. میدان عرفات آپ کے سامنے ہے. نبی ذی الحجہ کو حجاج کرام حالت احرام میں احرام پہننے کے بعد میدان عرفات میں جاتے ہیں. غوث اعظم فرماتے عرفات کا میدان میرے سامنے ہے, نگاہ اٹھاتا ہوں خانہ کعبہ میرے سامنے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. واپس آتے ہیں, اپنی امی جان سے آ کر کے عرض کرتے ہیں امی جان ابھی میں کھیت میں کام کر رہا تھا, میں نے اچانک نگاہ کو اٹھایا تو کیا دیکھا امی جان حجاج کرام میری نگاہوں کے سامنے ہیں, میدان عرفات کا نقشہ میرے سامنے ہے, اللہ کا گھر بیت اللہ میرے سامنے ہے. میں نے خدا کے گھر کی زیارت کی ہے, میں نے حجاج کرام کو دیکھا ہے, میں نے میدان عرفات کو ملاحظہ فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ذرا آپ کی زندگی ملاحظہ کرتے چلیے. آپ مادرزاد ولی ہیں, ماں کے پیٹ سے ولی ہیں. اللہ اکبر. ولی ابن ولی ہیں, آپ کے باپ ولی ہیں, آپ کی ماں ولی جاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ولیوں کے سردار ہیں, آپ کا گھرانہ ولیوں کا ہے, اشراف گھرانے سے ہیں, سادات گھرانے سے ہے. سرکار غوث اعظم کیسا گھرانہ ہے غوث اعظم کا, کیسا پاکیزہ گھرانہ ہے غوث اعظم کا. آپ کے والد ماجد سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو دیکھیں, آپ نے ایک سیب اٹھا کر کے کھا لیا, سیب کا کھانا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے سیب مالک کی اجازت کے بغیر سیب کو تناول کر لیا ہے, چلو اب اس مالک سے معافی مانگتے ہیں. چلتے رہے, سیب مالک کے پاس آئے. حضرت عبداللہ سومعی سے آ کر کے کہا اے باغ مالک, میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا, میں معافی کے لیے آیا ہوں. ولی را ولی می شناسد, ولی ولی کو پہچانتا ہے. پہچان لیا یہ نوجوان جو ہے یہ عارف باللہ ہے, فنا فی الرسول ہے, یہ پہنچا ہوا ہے. کہتے سیب تو معاف کر دیں گے لیکن ہماری ایک شرط ہے. بولے کیا شرط ہے؟ بولے شرط یہ ہے آپ کو ہمارے باغ میں پہرا دینا ہوگا, پاس بانی کرنی پڑے گی. کتنے سال؟ 10 سال. آپ نے شرط ان کی منظور کری, 1 سال یا 10 سال باقی آپ نے پہرا دیا, پاسبانی کی. جب آپ نے ان کی شرط کو پورا کر دیا, کہتے اب اجازت دے معاف کرنے میں چلوں. کہتے ابھی ایک شرط اور ہے. اب کون سی شرط ہے؟ بولے دوسری شرط یہ ہے میری ایک بیٹی ہے جو دست و پا سے اپاہی, جو معذور ہے, جو آنکھوں سے اندھی ہے, زبان سے گونگی ہے, کانوں سے بہری ہے, اور اگر آپ اس سے شادی کریں گے تب میں سے معاف کروں گا. معافی کا معاملہ تھا. کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. نکاح ہوا. غوث پاک کے والد ماجد جب پہنچے غوث پاک کی والدہ کے پاس, سلام کیے, واپس آ گئے. کہا حضور یا تو آپ نے غلط کہا ہے, اپنے سسر سے جا کے بولے, یا پھر مجھے غلطی ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ بولے آپ تو کہتے تھے میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے اخرس سے گونگی ہے, ہاتھوں سے معذور ہے, پیروں سے اللہ اکبر معذور ہے. میں دیکھ رہا ہوں دست و پا سے بھی اس کے اللہ اکبر سلامت ہیں, اس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں, اس کے کان بھی سلامت ہیں, اس کی زبان بھی سلامت ہے, وہ تو مثل حور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا عبداللہ سومعی غوث پاک کے نانا رونے لگے اور
ارشاد فرماتے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، میں نے اپنی بیٹی کو آنکھوں سے اندھا کہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے میری بیٹی نے اپنی نگاہوں سے غلط چیز کو نہیں دیکھا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو کانوں سے بہرا کہا تھا، میری بیٹی نے ان کانوں سے غلط چیز کو نہیں سنا ہے۔ اللہ اکبر فرماتے ابو صالح، میں نے اپنی بیٹی کو آنکھوں سے اندھا کہا تھا، میری بیٹی نے غلط چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو زبان سے گونگا کہا تھا، میری بیٹی نے آج تک غلط بات اپنی زبان سے نہیں نکالی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہاتھوں سے معذور کہا تھا، میری بیٹی نے غلط چیز کو اب ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو پیروں سے معذور کہا تھا، میری بیٹی اپنے پیروں سے غلط راستے کی طرف چل کے نہیں گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سیدنا غوث پاک کی والدہ ہے، وہ سیدنا غوث پاک کے والد ماجد ہیں۔ ایک سیب کھا لیا تھا انجانے میں، بھوکے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی معافی کے لیے آپ نے کتنی دشوار گزار راستوں کو طے کیا اور اللہ اکبر باغ کی پاسبانی کی، پھر ایسی لڑکی سے آپ نے نکاح بھی کر لیا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر مادر زاد ولی ہے، آپ کے ابو جان ولی ہیں، آپ کی امی جان اللہ کی ولی جان ہیں، آپ کے نانا بھی ولی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو رہے ہیں، مادر ذات ولی پیدا ہو، مادر ذات ولی ہیں۔ آپ اللہ اکبر کھیت پہ کام کرنے کے لیے جاتے، میدان عرفات کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جانور کی دم پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جانور کلام کرتا ہے، ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم کا جو بچپنا ہے عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ آج جب ہمارے بچے کھیلتے ہیں، خلاف شرع کام کر خلاف شرع کھیل کھیلا کرتے ہیں، ابھی اللہ اکبر نقیب اہل سنت ذکر کر رہے تھے، ہمارے بچے پب جی کھیلتے ہیں، ہمارے بچے اللہ اکبر کبیرہ خلاف شرع لہب و لعب میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم کا جو بچپن تھا، آپ کا کھیل تھا، اولاً تو آپ کھیل سے دور رہتے تھے، کھیل کود سے لہب و لعب سے اجتناب احتراز کیا کرتے تھے، لیکن جب بچے بزد ہوتے تھے، بچے غوث پاک سے اصرار کرتے تھے، عبدالقادر تمہیں کھیلنا پڑے گا، عبدالقادر تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ سرکار غوث اعظم کہتے تھے اگر تم مجھ سے کہہ رہے ہو کھیلنے کے لیے تو اس شرط پہ میں کھیلوں گا، میں آگے آگے چلوں گا اور تم حلقہ بنا کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ کہ ٹھیک ہے آپ آگے آگے چلیں گے، ہم حلقہ بنا کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں کہوں گا لا الہ تو تم سب کو کہنا ہے الا اللہ۔ سرکار غوث اعظم میدان میں دوڑ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لا الہ تو آپ کے دوست کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں بچے کہہ رہے ہیں، آپ کے ہم عمر کہہ رہے ہیں الا اللہ، آپ کہہ رہے ہیں لا الہ، بچے کہہ رہے ہیں الا اللہ، عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر کے آ رہی ہیں، بزرگ اپنے گھروں سے نکل کر کے آ رہے ہیں، دیکھو عبدالقادر کھیل رہے ہیں، دیکھو عبدالقادر کھیل رہے ہیں۔ یعنی جب بچے کہتے تھے الا اللہ، غوث پاک کہتے تھے لا الہ، بچے کہتے تھے الا اللہ، جیلان والے گھروں سے نکل کے آ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ نعرہ لگنا اس بات کی گواہی ہے کہ عبدالقادر کھیل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ہوشیار، فیضان حضور غوث اعظم، کرامت حضور غوث اعظم، شان حضور غوث اعظم، جشن غوث الورا مولانا ناظم رضا منظری، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، واہ۔ اپنی والدہ سے کہنے لگے امی میں چاہتا ہوں اپنی تعلیمی سلسلہ جو موقوف ہو گیا اسے آگے بڑھاؤں۔ میں نے آپ کو ایک تسلسل کے ساتھ آپ سے بیان کیا کہ بچپن مادر زاد ولی، بچپن سے ولایت کا اعلان ہے، کھیت پہ جا رہے ہیں وہاں سے ولایت کا اعلان، لیکن اس کے باوجود بھی تعلیم سے کتنی محبت ہے، علم دین سے کتنا پیار ہے۔ آج کچھ لوگ ولایت کا اعلان کرتے ہیں
لیکن مدرسے میں کبھی جھانک کبھی نہیں دیکھتے. میں کہتا ہوں ولی نہیں ہے, انہیں تو ولایت کی ہوا تک نہیں لگی ہے. سرکار غوث اعظم ہے, ولی ابن ولی ہے. خانہ کعبہ دیکھ لیتے ہیں کھیت پہ کھڑے ہو کے, عرفات کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں, پھر بھی آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ماں کے پیٹ سے 18 یا 14 سپاروں کے حافظ بن کے آئے تھے, لیکن پھر بھی پڑھنے کے لیے ماں سے کہہ رہے ہیں امی جان اجازت دو میں اپنی تعلیمی سلسلہ آگے بڑھاؤں. اللہ اکبر. اس وقت سرکار غوث اعظم کی والدہ نے کہا تھا عبد القادر اب کہاں جا کر کے تعلیم حاصل کرو گے؟ سرکار غوث اعظم نے جب پتہ کیا تو آپ کو لوگوں نے بتایا اس وقت علم دین کے 2 مرکز ہیں. اللہ اکبر. ایک مرکز جو ہے علم دین کا وہ ہے بغداد میں, اور دوسرا مرکز ہے نیشاپور کی سرزمین پہ. غوث اعظم نے بغداد کو چنا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی والدہ سے کہنے لگے امی میں نے پتہ لگایا ہے بغداد میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں, میں ان سے جا کر کے اکتساب فیض کروں, ان سے جا کر کے علم دین حاصل کروں. آپ کی والدہ محترمہ کہتی بیٹے جاؤ گے کس کے ساتھ بغداد؟ کہتے امی ابھی پتہ لگا کر کے آتا ہوں. آپ نے پتہ لگایا تو ایک قافلہ جانے والا تھا, تجارت کا قافلہ. اللہ اکبر. تجار تجارت کے لیے اللہ اکبر جیلان سے بغداد جانے والے تھے. غوث اعظم کہتے امی ابھی ابھی پتہ لگا کر کے آیا ہو, ایک قافلہ تاجروں کا روانہ ہونے والا ہے, وہ بغداد جا رہا ہے تجارت کے لیے. سرکار غوث اعظم فرماتے امی اب میرے سامان کی تیاری کرائیے. سرکار غوث اعظم نے تیاری شروع کی ہے. آپ نے اپنی تیاری کو مکمل کیا. سرکار غوث اعظم کی والدہ کہتی ہے بیٹے عبد القادر تمہارے والد نے جو ترکہ چھوڑا ہے, جو تمہارے والد سے مجھے ترکہ ملا ہے, اس میں 80 سونے کے اللہ اکبر سکے ہیں, 80 اشرفیاں ہیں. میں 40 اشرفیاں تمہارے بھائی احمد کے لیے ہیں, اور اس میں سے 40 اشرفیاں میں تمہارے لیے اللہ اکبر تمہارے کپڑے میں یعنی تمہارے ایبا میں سی کر کے رکھ رہی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار غوث اعظم کے ایبا میں 40 سونے کے سکے آپ کی والدہ نے سل دیے. سرکار غوث اعظم کو روانہ کیا. جیسے ہی غوث اعظم دروازے سے باہر آئے, سرکار غوث اعظم کی والدہ نے پھر ارشاد فرماتی ہے عبد القادر ادھر آؤ. غوث اعظم اپنی والدہ کے قریب آئے. سرکار غوث اعظم کی والدہ نے سرکار غوث پاک کو سینے لگا لیا, پیشانی کو چوما. اللہ اکبر کبیرہ. غوث پاک چلنے لگے. ارشاد فرماتی عبد القادر ادھر آؤ. غوث پاک پھر قریب آئے. ارشاد فرماتی ہے اے عبد القادر کبھی جھوٹ مت بولنا. اے عبد القادر میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں کبھی جھوٹ مت بولنا. اے عبد القادر کتنی ہی دقت و مشقت کا سامنا کرنا پڑے کبھی جھوٹ مت بولنا. اب میں آپ کی ذہن و فکر کو حاضر کرنا چاہتا ہوں, آپ ذرا اپنے ذہن و فکر کو حاضر کیجئے اور توجہ دیجئے. سرکار غوث اعظم کی والدہ سرکار غوث اعظم کو وصیت کرنے کے لیے بہت سارے جملے تھے, بہت ساری باتیں تھی. آپ یہ بھی کہہ سکتی تھی عبد القادر کبھی نماز کو مت چھوڑنا. آپ یہ بھی کہہ سکتی تھی عبد القادر کبھی قرآن کی تلاوت سے دور مت جانا. آپ یہ بھی کہہ سکتی تھی عبد القادر کبھی کسی سے جھگڑا مت کرنا. آپ نے کوئی اور نصیحت نہیں کی, آپ نے جھگڑے کی وصیت نہیں کی, نماز کے متعلق وصیت نہیں کی, تلاوت قرآن کے متعلق وصیت نہیں کی, بلکہ آپ کی والدہ نے جو کہا وہ یہ کہا. نصیحت کی تو یہ کی, وصیت کی تو یہ کی عبد القادر کبھی جھوٹ مت بولنا. غوث پاک کی والدہ جانتی تھی ہر برائی کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ ہے, بربادی کی جڑ جھوٹ ہے, جھوٹ ہی کی بنیاد پہ تباہ کاری ہوتی ہے, بربادی ہوتی ہے. جھگڑا و فساد جھوٹ سے شروع ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ہر برائی کی جڑ جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, فیضان حضور غوث اعظم, جشن غوث الورا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے اس جشن غوث الورا سے ہماری مائیں بہنیں بھی یہ پیغام لے کر کے جائیں. ان کے بچے بھی جاتے ہیں باہر, لیکن آج ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو یہ نصیحت نہیں کرتی جو سرکار غوث پاک کی امی جان غوث پاک کو کر رہی ہیں. کاش یہ بھی نصیحت کرنے لگتی. اے بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا, اے بیٹے کسی کی چیز کو ہاتھ مت لگانا, اے بیٹے فاقے سے رہنا, بڑے فاقہ کر لینا, لیکن کسی کی چیز اٹھا کے مت کھانا. اے بیٹے
ہم مسلمان ہیں۔ اے بیٹے جھوٹ بولنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ کاش یہ بھی اپنے بچوں سے کہتی ہیں بیٹے نماز کو کبھی مت چھوڑنا، اے بیٹے نماز بھی پڑھنا اس لیے کہ نماز پڑھو گے تو کاروبار میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے تو پیسے میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے تو بیٹے بیماریوں سے بچے رہو گے، نماز پڑھو گے تو بیٹے بربادیوں سے بچے رہو گے۔ آج نہ تو باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے نماز کے متعلق، اور نہ تو ماں نصیحت کرتی ہے، نہ باپ نصیحت کرتا ہے۔ ماں باپ کو دھن ہے تو پیسے کی، دھن ہے تو پیسے کی، ماں باپ کو فکر ہے تو پیسے کی کہ بیٹے پیسے جلدی بھیجنا، اے بیٹے پیسہ کمانا، پیسہ اکٹھا کرنا، اور یاد رکھنا جو پیسہ تمہارا بیٹا جھوٹ بول کے لائے گا وہ پیسہ کس کام کا؟ جو تمہارا بچہ اللہ اکبر کسی کی جیب کاٹ کے لائے گا، کسی کا حق مار کے لائے گا، وہ پیسہ نہ تمہارے بیٹے کا کام کا ہے اور نہ تمہارے کام کا ہے۔ اور خدا کی قسم کسی کا حق مار کے حق چھین کے اگر 5 لاکھ لے کے بھی آئے گا تب بھی اللہ اکبر تمہارے خرچے اس سے پورے نہیں ہوں گے، لیکن جائز طریقے سے 50,000 بھی لے کر کے آئے گا، جملہ خراجات مکمل ہو جائیں گے، خوشحالی رہے گی، آبادی رہے گی۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، پیدان حضور غوث اعظم، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے بابا۔ آج لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، کہتے ہیں مولانا تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اگر بیٹا ہمارا جھوٹ نہیں بولے گا تو مال پھر کیسے بکے گا، سامان کیسے بکے گا، فائدہ کیسے ہوگا؟ ایک بات بتاؤ، اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے؟ رزق جھوٹ دیتا ہے یا عرش کا رحمان دیتا ہے؟ رزق خدا دیتا ہے، زور سے بولو، رزق خدا دیتا ہے، البتہ جھوٹ بولنے سے رزق کی برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ فراڈ کر کے ہمارے بچے پیسہ لا رہے ہیں، چیٹنگ کر کے لا رہے ہیں، حق مار کے لا رہے ہیں، جھوٹ بول کر آ رہے ہیں، کس طرح سامان دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے، اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کے سامان بیچ کے مت مسکرانا، بلکہ تو نے اس کی آنکھوں میں دھول نہیں ڈالی، تو نے اس کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی ہے بلکہ اپنی آنکھوں میں دھول جھونک کر کے آیا ہے۔ اسلام میں کسی کو دھوکہ دینا جائز نہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا جائز نہیں ہے۔ آج سب سے زیادہ فراڈ کوئی کرتا ہے تو مسلمان کرتا ہے، اور مسلمان کے ساتھ زیادہ کرتا ہے، وہ تو وہاں تو پٹ جائے گا، وہ تو پکڑ کے چوکی میں دے دیں گے۔ اب یہ بیچارہ مسلمان ہے، مسلمان کو اتنا ستا رہا ہے جس کا کوئی اندازہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، مسلمان کی مخبری کرتا ہے، مسلمان کو پکڑواتا ہے، مسلمان پہ ظلم کرتا ہے، مسلمان اللہ اکبر تمہیں کیا ہو گیا؟ حضور فرماتے تم تو ایک جسم کے ساتھ ہو، تکلیف اسے ہو تو درد تمہیں بھی ہو، چوٹ اسے لگے تو احساس تمہیں بھی ہو۔ اللہ اکبر، کاش تم اپنے اسلاف کی زندگی دیکھتے۔ امام اعظم کا نام سنا ہے آپ نے؟ امام اعظم کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کپڑا بیچا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ مارکیٹ میں کپڑا بیچ رہے ہیں، آپ کا جو اللہ اکبر پڑوسی ہے نا وہ عیسائی ہے۔ حضرات صبح سے شام ہو گئی، اس کے پاس کوئی گراہک نہیں آیا، آپ کے پاس جب گراہک آیا نا آپ نے اس سے کہا میرے پڑوسی سے لے لے۔ اللہ اکبر، کہا آپ سے لے رہا ہوں، آپ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کہتے میرا تو بہت بک گیا، اس کا بالکل نہیں بکا ہے۔ اسے بھی شام کو اپنے بچوں کے پاس میں جانا ہے، وہ عیسائی تھا، اس نے کہا مسلمان اور عیسائی کا اتنا خیال کرتے ہیں، وہ گراہک کسٹمر بھی عیسائی تھا، اس نے کہا ہے اس سے کپڑا بعد میں لوں گا، پہلے تو اپنے نبی کا کلمہ پہلے پڑھا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ تھان رکھ کے بیٹھے ہیں، ایک آ گیا غیر مسلم، اس نے کہا مجھے یہ والا تھان پسند ہے، اس کے ریٹ بتاؤ اور اس کے دوسرے والے کے بتاؤ۔ جو اسے پسند نہیں تھا وہ کم پسند تھا، یہ زیادہ پسند تھا، تو جو اس کو زیادہ پسند تھا نا اس کے ریٹ کم بتائے، اور جو اس کو کم پسند تھا اس کے زیادہ بتائے۔ وہ کہنے لگا یہ کیا بات امام صاحب، جو مجھے پسند ہے تم اس کے کم ریٹ بتا رہے ہو اور اس کے زیادہ بتا رہے ہو، اس کا تو میں گراہک خریدار بھی نہیں، اس کا خریدار ہوں۔ امام صاحب نے کہا تھا اس کی جو طے ہو رہی ہے اندر جا کر
کر کے اس میں کٹ لگا ہوا ہے، اس میں کٹ لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں تو آپ سے پورا تھان مانگ رہا ہوں، آپ دے دیتے میں لے جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ بیچ کے اپنا کام کر لیتے۔ آخر مجھے تو نہیں پتا تھا۔ امام اعظم کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، میرے خدا کو تو پتا ہے، سبحان اللہ، میرے سبحان نبی کو تو پتا ہے۔ میرے نبی نے ایسی تجارت سے منع کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تولو تو پورا تولو، جب بولو تو سچ بولو، تولو تو پورا تولو۔ اللہ اکبر، غیر مسلم تھا، اس نے آپ کی سچائی کو دیکھا، خدا کی قسم وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر کے واپس لوٹ رہا ہے۔ یہ ہم اللہ اکبر، یہ ہمارے اسلاف ہیں، کپڑا بھی بیچ رہے ہیں تو کلمہ پڑھا رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں تو اسلام کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے کہتے مولانا جھوٹ نہیں بولیں گے تو سامان کیسے بکے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو پروفٹ فائدہ کیسے ہوگا۔ میں کہتا ہوں تیرا ایمان کمزور ہے، تیرا نظریہ کمزور ہے، تیرا اعتقاد مضبوط نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کیجئے، سرکار غوث اعظم کی والدہ کہتی بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ سرکار غوث اعظم سفر کرتے ہیں، قافلے والے بہت خوش ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہہ رہے ہیں دیکھو سادات گھرانے کا بچہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اکبر، ان کی برکتیں بہت ہیں، ان کی عظمتیں بہت ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو رمضان میں دودھ نہیں پیتے ہیں، سحری سے افطار تک، اللہ اکبر کبیرہ، 14 سپاروں کے حافظ قرآن بن کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ کھیت میں اپنے جایا کرتے ہیں تو میدان عرفات کو دیکھ لیتے ہیں، بڑی برکتیں ہیں، پورے قافلے والے آپ سے خوش ہیں۔ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو شیطان کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کھانا غوث پاک کو پیش کیا جاتا ہے، سرکار عبد القادر جیلانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ جب پانی نکالتے، مشروبات نکالتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر غوث اعظم کو پلایا جاتا ہے، اور جو بچ جاتا ہے غوث اعظم سے کہتے ہیں آپ اس کو صاف نہ کریں، بچا ہوا کھانا، بچا ہوا پانی، بقیہ اللہ اکبر جو بچا ہوا پانی ہوتا تھا غوث اعظم کا جھوٹا اس میں ملا لیا کرتے تھے، غوث پاک کا بچا ہوا کھانا اپنے کھانوں میں ملا لیا کرتے تھے، اور غوث اعظم کی اس طرف برکتیں حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ چلتا رہا یہ نورانی قافلہ، جس کی اللہ اکبر کبیرہ، جس میں سرکار غوث اعظم بھی ہیں۔ ہمدان کے جنگلوں میں جب یہ قافلہ پہنچا، ہمدان کی گھاٹیوں میں جب یہ قافلہ پہنچا، اللہ اکبر، ڈاکو آئے، آنے کے بعد تمام قافلے کو لوٹ لیا۔ سرکار غوث اعظم اکیلے بچے ہیں، جن سے کسی ڈاکو نے کچھ نہیں کہا۔ ایک ڈاکو کہنے لگا تیرے پاس بھی کچھ ہے، غوث اعظم نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس نے مذاق سمجھا، دوسرا ڈاکو آیا، اس کو بھی یہی جواب ملا۔ جب تمام کو لوٹنے کے بعد وہ اپنے کنگ، اپنے سردار بوس کے پاس پہنچے تو کہا سردار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک بچہ ہے جس کا چہرہ نورانی ہے، جو بڑا حسین و جمیل ہے، جو بہت وجیح و شکیل ہے، اتنا اچھا بچہ ہے، دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ کہا اس کو بلاؤ۔ اللہ اکبر، تو ان ڈاکوؤں نے کہا تھا، وہ بچہ کہتا اس کے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ اس ڈاکو کے سردار نے کہا اے بچے واقعی کہ تمہارے پاس سونے کے 40 سکے کہاں ہیں؟ بولے کہاں ہے؟ بولے دیکھو ایبا پیش کی تو غوث پاک کی والدہ نے سلائی کر دی تھی، سل دیے تھے، ان محفوظ کر دیا تھا۔ کہا سلائی توڑو۔ سلائی کو جب توڑا گیا تو نہ تو 39 اور نہ 41، پورے 40 نکلے۔ تو چور کا جو ان کا سردار تھا وہ کہنے لگا تم نے بچایا نہیں ان کو، ہم سے تو مال بچایا جاتا ہے، چھپا لیتے لے جاتے۔ غوث پاک کہتے ہیں چھپا تو لیتا، لیکن جیسے چھپانے کا ارادہ کیا نا تو میرے سامنے میری ماں آ گئی، تصور میں ماں آ گئی۔ ماں نے چلتے وقت کہا تھا عبد القادر کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ غوث پاک کہتے ہیں سکے تو دے سکتا ہوں، ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک کی سیرت سے کتنا بڑا ہمیں میسج ملتا ہے کہ ایک بیٹے کے لیے ماں کی اتباع، ماں کی فرما برداری کس قدر ضروری ہے۔ اگر ماں بیٹے سے کہہ دے بیٹے پوری رات یہیں کھڑا رہے تو بیٹے کو وہیں کھڑا رہنا چاہیے۔
یہ سرکار غوث اعظم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی کی والدہ نے آپ سے پانی مانگا تھا، آپ گھر سے نکلے دریا سے پانی لے کر کے آئے برتن میں، سردی کا موسم تھا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی پلکوں پہ اوس جم گئی، آپ کے اللہ اکبر وہ جو کٹورا تھا نا، وہ کٹورا آپ کی ہتھیلی سے چپک گیا۔ بعض علماء نے تو یہ لکھا جب وہ کٹورا ہٹایا نا سرکار سیدنا بایزید بسطامی نے، تو آپ کی ہتھیلی کی کھال بھی اتر کے آ گئی۔ اتنا شدت کی سردی تھی، وہ کٹورا اس طرح برتن آپ کی ہتھیلی سے چپک گیا۔ جب تک آپ واپس پانی لے کر کے آئے تو آپ کی والدہ سو گئیں۔ تو سرکار سیدنا بایزید بسطامی نے اپنی والدہ کو اٹھایا نہیں، کھڑے رہے والدہ کے سرہانے، اگر اٹھا دوں گا تو ماں کی نیند ٹوٹ جائے گی، اللہ اکبر بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی۔ جب فجر کا وقت آیا، ان کی والدہ نماز کے لیے بیدار ہوئے تو فوراً سینے لگا لیا، کہا بیٹے کب سے کھڑے ہو؟ کہا ماں پوری رات ہو گئی۔ اللہ اکبر، پلکوں پہ شبنم دیکھی۔ جب آپ نے ان کی ہتھیلی سے وہ برتن ہٹایا تو ساتھ میں کھال بھی اتر کر کے آ گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی والدہ نے پھر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ سرکار بایزید بسطامی کہا کرتے تھے، آج جو لوگ میری عزت کرتے ہیں، آج لوگ میں جو میری رسپیکٹ، میرا احترام کرتے ہیں، یہ میری ماں کی دعاؤں کا سبحان صلہ اللہ، ہے، یہ سبحان میری اللہ۔ ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میں مال تو دے سکتا ہوں، ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ اب وہ جو اللہ اکبر چوروں کا، ڈاکوؤں کا سردار تھا نا، اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا، اس کا جسم لرزہ بر اندام ہو گیا، اور غوث پاک کے قدموں میں گر کر کے بولا، ایک یہ نوجوان ہے اپنی ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ رہا ہے، اور ہم اپنے خدا سے کیا وعدہ توڑ رہے ہیں۔ خدا نے ہم سے وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں، اے میرے بندے میں تجھے طاقت دوں گا تو تم میرے کمزور بندوں کی مدد کرنا۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تو ہم اس طاقت کا غلط استعمال کر کے خدا کے بندوں کو ستا رہے ہیں، خدا کے بندوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ہمیں تو ان کی مدد کرنا چاہیے تھی، ہمیں تو ان کی ہیلپ کرنا چاہیے تھی، ہمیں تو ان کی استعانت کرنا چاہیے تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، غوث اعظم کا ہاتھ پکڑ کے وہ ڈاکو کا سردار کہنے لگا، اے عبد القادر ہاتھ بڑھاؤ، اور ہاتھ بڑھا کر کے مجھے سچی توبہ کر کے مسلمان بناؤ۔ سرکار غوث اعظم نے کہا پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس نے اللہ اکبر تائب ہو گیا، اور نبی فرماتے ہیں جو گناہ سے توبہ کر کے تائب ہوتا ہے، سچی توبہ کر لیتا، گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، فیضان حضور غوث اعظم، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے، جوانوں توجہ دو کہ ایک جوان جب توبہ کرتا ہے، مشرق سے مغرب تک کی قبرستانوں میں جتنی قبروں پہ عذاب ہوتا ہے، ایک جوان جب توبہ کرتا ہے تو تمام قبر والوں سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں، اور جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے حضور کہتے وہ بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آقا فرماتے میں اللہ کا حبیب، اور میرا جب کوئی امتی حالت جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے۔ ایک جوان جب توبہ کر رہا ہے مشرق سے مغرب تک کے قبرستان کا، اللہ پاک اپنا عذاب اٹھا رہا ہے، ان کے عذاب میں تخفیف کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب اس نے توبہ کر لی تو وہ اپنے تمام چیلے چپاٹوں سے جو اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اس کے اشارے پہ لوگوں
لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اب وہ ان سے کہنے لگا، ان کا بوس کہنے لگا بھئی میرا راستہ اب الگ ہویا، تم جدھر جانا چاہتے ہو ادھر چلے جاؤ، تمہارا راستہ اور ہے، میرا اب اور ہو چکا ہے۔ اتنا سننا تھا، اس کے تمام ساتھیوں نے کہا تھا گرو جب تم ڈکیتی میں ہمارے سردار تھے، ہم ڈکیتی میں تمہارے ساتھ تھے، تو توبہ میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اے عبد القادر تم نے ہمارے بوس کو توبہ کرائی ہے تو اب ہم کو بھی توبہ کرا دیجئے، اب ہماری آنکھوں سے بھی پردے ہٹ گئے ہیں، غفلت کی چادر اتر گئی ہے، اب آپ ہمیں بھی سچی توبہ کرا دو، اور آپ توبہ کراؤ گے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے عہد کرتے ہیں، اب ہم اللہ کی مخلوق کو پریشان نہیں کریں گے، ہم سے جہاں تک ہو سکے گا ہم کمزوروں کی مدد کریں گے، ہم کمزوروں کی استعانت کریں گے۔ سرکار غوث اعظم نے تمام ڈاکوؤں کو توبہ کرائی، ان کے سردار کو بھی توبہ کرائی، اور ان تمام ڈاکوؤں کو توبہ کرائی۔ غوث اعظم فرماتے یہ پہلا اللہ اکبر کبیرہ میں نے توبہ کرائی ہے، یہ پہلی توبہ میں نے لوگوں کو کرائی تھی، اور یہ پہلی توبہ ہی نہیں بلکہ جن جن لوگوں نے میرے ہاتھ پہ جنگل میں توبہ کی تھی میں نے سب پہ خاص توجہ ڈالی، اور میری توجہ کا ڈالنا تھا اللہ تبارک و تعالی نے سب کو اپنا ولی بنا دیا، ولایت بھی عطا فرما دی۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، فیضان حضور غوث اعظم، شان حضور غوث اعظم، کرامت حضور غوث اعظم، عظمت حضور غوث اعظم، جشن غوث الورا علامہ ناظم ندا مندری۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے بابا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ عزیزان ملتی اسلامیہ، اب وہ جو سامان لوٹا تھا نا قافلے والوں کا، سب کا سامان واپس کر دیا۔ قافلے والے بہت خوش ہیں، دیکھو برکت دیکھو، عبد القادر جیلانی کی لوٹا ہوا سامان واپس مل گیا، اور یہ ڈاکو بھی راہ راست پہ گئے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم پہنچے بغداد میں، جا کر کے آپ نے اپنی تعلیمی سلسلہ جاری کیا، اپنے تعلیم کو آگے بڑھایا۔ سرکار غوث اعظم کو جب معلوم کیا گیا آپ کس خاندان سے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں سادات خاندان سے ہوں، میرے نانا کا نام عبداللہ سومئی ہے، میرے بابا کا نام ابو صالح ہے، میری والدہ کا نام فاطمہ ام الخیر ہے۔ میاں جملہ اساتذہ آپ سے محبت کرنے لگے، یہ بڑی فضیلت کے مالک ہیں، یہ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں۔ سرکار غوث اعظم سے گویا پیار کیوں نہ کرتے، وہ بغداد کے اللہ اکبر مدرسہ نظامیہ کے وہ اساتذہ آپ سے محبت کیوں نہ کرتے، اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اہل بیت سے محبت کرو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ 18 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ نے مدرسہ نظامیہ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ اللہ اکبر 8 سال تک آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اللہ اکبر 18 اور 8 کتنا ہوئی 26 سال 26 سال کی آپ کی عمر ہوئی کہ آپ کو دستار دے دی گئی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے میرے اساتذہ نے مجھ کو دستار دی اور میرے سر پہ دستار لپیٹی گئی، غوث اعظم فرماتے پھر میں عراق کے جنگلوں میں نکل گیا، پھر میں 10 سال تک عراق کے جنگلوں میں دوڑتا رہا، جیسے دیوانے دوڑتے ہیں اس طرح میں دوڑتا تھا، جیسے دیوانے چیختے ہیں اس طرح میں چیخا کرتا تھا، جب نماز کا وقت آتا تھا میں نماز ادا کر لیا کرتا تھا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں پھر ایک زمانہ ایسا آیا 25 سال تک میں نے عراق کے جنگل میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارا۔ عراق کے جنگل میں رہتا تھا، پتے چباتا تھا، جب بھوک لگتی تھی اور جب پیاس لگتی تھی دریا کا پانی پی لیا کرتا تھا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں عراق کے جنگل میں عبادت کرتا رہا، میں عبادت کرتا رہا، خدا کو راضی کرتا رہا۔ اللہ اکبر
कबीरा याद रखना, अगर आपके पास इल्म दीन नहीं होगा, आपके पास शरीयत की जानकारी नहीं होगी, आपको शैतान गुमराह कर सकता है। जरूरी है वली के लिए सबसे पहले विलायत की सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है इल्म दीन मुस्तफा। आप सबसे पहले इल्म दीन को हासिल करें, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपना वली बना देगा। आपका अमल इल्म के मुताबिक हो जाएगा, वही वली बन जाया करता है। जो आलिम इल्म के मुताबिक जिंदगी गुजार लेता है वो अल्लाह का वली बन जाया करता है। तो कहना ये चाहता हूँ, वली के लिए इल्म दीन हासिल करना जरूरी है। विलायत की सबसे पहली सीढ़ी का नाम इल्म दीन मुस्तफा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा था सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु 25 साल आपकी इबादत का ये हाल रहा। एक दिन क्या हुआ, अल्लाह अकबर अचानक एक बादल का नूरानी टुकड़ा आया और उसमें से एक हसीन चेहरा आया और एक आवाज आई। वो आवाज कहती, आवाज ये थी, ए अब्दुल कादिर तुमने पत्ते चबा चबा के हमको राजी कर लिया। ए अब्दुल कादिर तुम इराक के जंगल में रह करके हमको राजी करने में कामयाब हो गए। अब हमने तुम पे नमाज को माफ कर दिया। इतना सुनना था सरकार गौसे आजम कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तो शैतान है, ये तो शैतान है, ये तो शैतान है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके मुरीदों ने कहा था, हुजूर आपको कैसे पता चला ये शैतान है? गौसे आजम फरमाते, मैं तो अपने नबी का उम्मती हूँ। जब ये नमाज मेरे नबी पे माफ नहीं हुई तो मुझ पे क्या कैसे माफ हो सकती है? मैंने पहचान लिया ये शैतान है। जैसे ही गौसे आजम ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये शैतान है, ये शैतान है, शैतान है। अल्लाह अकबर। वो नूरानी बादल का टुकड़ा छट गया और एक काला धुआं सा होकर के गायब हो गया। फिर जाते जाते शैतान ने हमला किया। आवाज आई, है अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। ए अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने, तेरी तालीम ने बचा लिया। इतना सुनना था गौसे आजम फिर जवाबी हमला करते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इरशाद फरमाते हैं, ए नादान अगर इल्म बचाता तो तेरा इल्म भी तुझे बचा लेता। मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया है, मुझे मेरे खुदा ने बचाया है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे मेरे इल्म ने नहीं, ऊंचा बोलो, किसने बचाया है? मेरे खुदा ने बचाया है। अजीजों, ये शैतान मक्कार है। इसने खुदा से वादा किया है, मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा। रब ने फरमाया, जो तेरे नक्शे कदम पे चलेगा मैं तुझे भी और उससे सबको जहन्नम में डाल दूंगा। इससे बच के रहना, ये बहुत मक्कार है। ये मौत के वक्त भी आपको बरगलाने की कोशिश करता है। हजरते इमाम फखरुद्दीन राजी, आपके नज़ा का वक्त आया, शैतान आपके पास आ गया, आकर के बोला, इमाम राजी तूने बड़े मुनाजरे किए हैं, खुदा एक है, खुदा एक है तो दलील पेश कर। आपने दलील पेश की, ये भी मुअल्लिमुल मलकूत रह चुका है, मरदूद शैतान रजीम। इसने आपकी दलील को काट दिया। आपने दूसरी दी, उसको भी काट दिया, तीसरी दी, उसको भी काट दिया। 360 दलीलें पेश कर दी। 360 दलीलों को ये काटता चला गया। आप बेबस हो गए। आपके पीरो मुर्शिद इमाम नजमुद्दीन कुबरा बहुत दूर दराज थे और वो वजू फरमा रहे थे। आपने कहा, फखरुद्दीन तू इससे मुनाजरा कर रहा है, तू इससे परेशान हो गया, तुझसे ये कहता है खुदा एक है दलील दे, तू इससे ये कह दे मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूँ। जोर से मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूँ। ये शैतान रजीम मरदूद ये बहकाता है अल्लाह अकबर मौत के वक्त। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये जिस पर खुदा का करम होता है वो बच जाता है, और जो अकड़ जाता है
وہ پکڑا جاتا ہے. اب وہ مولوی صاحب ہوں یا ڈاکٹر صاحب ہوں, قاری صاحب ہوں یا انجینئر صاحب ہوں, جنہیں غرور آ گیا, جنہیں انا کی بیماری لگ گئی, جنہیں گھمنڈ کی مہلک بیماری لگ گئی, اب وہ قاری صاحب ہو کے بھی نہیں بچیں گے, وہ مولوی صاحب ہو کے بھی نہیں بچیں گے, وہ مفتی صاحب ہو کے بھی نہیں بچیں گے, وہ ڈاکٹر صاحب ہو کے بھی نہیں بچیں گے, وہ اللہ اکبر کچھ بھی ہو جائیں نہیں بچیں گے. اور جس کو انا کی بیماری نہیں بلکہ وہ اللہ اکبر منکسر المجاز ہے, اللہ اکبر کبیرہ, اور وہ جو ہے نا خدا کی عبادت کرنے والا ہے. یہ ہماری والدہ کے درجے میں ہے. الحمدللہ اللہ انہیں سلامت رکھے, اللہ پاک ہماری امی کو سلامت رکھے. آپ جانتے ہیں کتنے پیار سے, مطلب کتنے محبت سے غوث پاک کی محفل سجاتی ہیں. میں جانتا ہوں مولانا عالم صاحب قبلہ جانتے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, سرکار بغداد کا ان کو صدقہ عطا فرمائے. حضرات گرامی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی, بس بات کو سمیٹ رہا ہوں, سرکار غوث اعظم نے پھر یہ کہا جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا. 40 دن ہو گئے آپ نے کچھ نہیں کھایا. حضرت ابو سعید مخزومی آپ کو لے کر کے آئے, کہا عبد القادر کھا لو. ایک روایت میں حضرت خضر دودھ کا اللہ اکبر پیالہ لے کر کے آئے, اے عبد القادر یہ دودھ کا پیالہ پی لو. غوث پاک کہتے میرے رب مجھے نہیں کھلائے گا جب تک میں نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا اے عبد القادر مجھے رب نے بھیجا ہے. سرکار غوث اعظم نے کہا تھا انا مطیع, میں فرما بردار ہوں, پی لیا. ایک روایت ہے کہ ابو سعید مخزومی آپ کو لے کر کے آئے, کہا یہ دسترخوان بچ گیا کھا لو. کہا میں نہیں کھاؤں گا جب تک نہیں خدا نہیں کھلائے گا. کہا اپنی مرضی سے تمہیں بلا کے نہیں لایا ہوں, خدا کا حکم ہے تمہیں بلا کر کے لایا ہو. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی, 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. نماز پڑھو, غوث اعظم سے محبت ہے اگر تمہیں, ورنہ غوث اعظم کہتے ہیں بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے. ان سے محبت اگر سچی محبت ہے, اصلی محبت ہے, تو نماز کی پابندی کریں گے. بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ارے نیت کر لو یار, نیت پہ تمہیں ثواب ملے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے 15 سال ایک قدم پہ کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھا ہے. ایک نائٹ میں قرآن پڑھتے تھے سرکار غوث اعظم. یہ کتنے سال تک رہا؟ 15 سال تک. اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سرکار غوث اعظم کا مقام سماعت فرمائے. سرکار غوث چلتے چلتے بس سرکار غوث اعظم نے فرمایا کسانی خلعتن بترازی عزم وتوجنی بتیجان الکمالی, یعنی اولو العزمی اور بلند ہمتی کی خلعت میرے رب نے مجھے پہنائی, اور فضل و کمال کا امامہ تاج میرے سر پہ رکھا. تبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی. کہتے ہیں عبد القادر کی شان کے نقارے زمین اور آسمان دونوں جہان میں بجتے ہیں. نیک بختی کے نقیب, نیک بختی سعادت مندی کے نقیب میرے روبرو فیس ٹو فیس حاضر ہوتے ہیں, فیس ٹو فیس حاضر ہوتے ہیں. زور سے بولو, یہ کون کہہ رہے؟ سرکار غوث اعظم فرما رہے میرے روبرو میرے سامنے حاضر ہوتے ہیں. فرماتے انا الجیلی محی الدین اسمی و اعلامی علی راس الجبالی, میرا نام محی الدین عبد القادر جیلانی ہے, اور میری شان کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گڑے ہوئے ہیں. علی راس الجبال, پہاڑوں کی بلندیوں پہ عبد القادر کے شان کے جھنڈے نصب ہیں, گڑے ہوئے ہیں. انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلالی. کہتے ہیں قرب الہی کی منزل میں عبد القادر جیلانی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں تنہا اور اکیلا میں ہی ہوں. میرا رب عظمت و جلال والا میرے لیے کافی ہے. میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک
पहुंच जाता हूँ, मेरा रब मुझे पहुंचा दिया करता है। वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मय्यतिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली, अगर मैं अपनी तवज्जो किसी मुर्दा लाश पे डाल दूं तो अल्लाह उसे भी जिंदगी दे दे, वो भी जिंदा हो करके खड़ा हो जाए। अल्लाह अकबर कबीर। सरकार गौसे आजम ने करके दिखाया, सरकार गौसे आजम ने इशारा किया तो मुर्दे अपनी कब्र से निकल के खड़े हो गए। एक ईसाई मुसलमान से मुनाजरा कर रहा है, मुसलमान मायूस हो गया। गौसे आजम का उस राह से अल्लाह अकबर सफर हुआ, उस राह से गुजरे। फरमाया क्या बात है? मुसलमान कहने लगा, आपने फरमाया मैं नबी नहीं मुस्तफा का उम्मती हो, मैं नबी का गुलाम हो, गुलाम हो, गुलामों का गुलाम। अल्लाह अकबर तू क्या चाहता है? वो कहने लगा हजरत ईसा तुम्हारे नबी से अफजल हैं, और अफजलियत की वजह ये है उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है। गौसे आजम फरमाते मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो तू मेरे नबी की अजमत को तस्लीम कर लेगा। उसने कहा ठीक है मैं तस्लीम कर लूंगा। याद रखे हम हर नबी को मानते हैं, हर रसूल को मानते हैं, एक भी रसूल का इनकार किसी ने कर दिया, एक भी नबी की नबुव्वत का इनकार किसी ने कर दिया, और जर्रा बराबर भी किसी ने गुस्ताखी कर दी, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं है। कहने का मकसद ये है हम हजरत ईसा को भी मानते हैं, हजरत मूसा को भी मानते हैं, हजरत सुलेमान को भी मानते हैं, हजरत यूनुस को भी मानते हैं, हजरत दानियाल को भी मानते हैं, लेकिन सारे नबियों और रसूलों का इमाम आमिना के लाल को माना करते हैं। सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। सुभान अल्लाह। सबको मानते हैं, लेकिन जिनके सदक़े में सबको बनाया गया उनको सबसे अफजल मानते हैं। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक, सिमा को समक, मस्जिद का निशां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। अरे बोल लो सुभान अल्लाह। खलीलो नजी, मसीहो सफ़ी, सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। और इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। गौसे आजम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा बता कौन सी कब्र से? उसने इशारा किया, आपने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह अकबर, के अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। कोई ये ना समझे कि गौसे आजम ने जिंदा किया है, अल्लाह ने जिंदा किया है। बोलो किसने जिंदा किया? अल्लाह ने जिंदा किया। जबान किसकी थी? गौसे आजम की, लेकिन हुक्म किसका था? अल्लाह का था। इसलिए कि जब बंदा अल्लाह का हो जाता है, मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। फिर वो मकाम आता है, अल्लाह इतना प्यार कर लेता है, इतनी कुर्बत अल्लाह अपने बंदे को अता कर देता है कि आंख उसकी होती है, देखना खुदा का होता है, हाथ उसका होता है, पकड़ना खुदा का होता है, कदम उसका होता है, चलना खुदा का होता है, कान उसका होता है, सुनना खुदा का होता है। गौसे आजम ने जो ये कहा ना, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, खड़ा हो जा, तो गौसे आजम ने जिंदा नहीं, जिंदा अल्लाह ने किया है, लेकिन जबान गौसे आजम की है। देखो प्यार अल्लाह कितना करता है कि जो उसके वली कह दे अल्लाह उसे पूरा कर देता है। गौसे आजम ने कहा जिंदा हो जा, तो वो मुर्दा अपनी कब्र से निकला, उधर ये निकला, अल्लाह अकबर। फिर वो ईसाई तौबा करके मुसलमान हुआ, उसने ईसाइयत को छोड़ा, मजहब इस्लाम को कबूल किया। इसलिए कि नबी के आने के बाद जितने अदियान थे
सब के सब मंसूख हो गए। मुस्तफ़ा का दीन नासिक की हैसियत से है। अब कोई कहने लगे मैं मुसलमान हूँ, मैं तो हजरत ईसा की अल्लाह अकबर मजहब को तस्लीम करता हूँ, मैं तो उनके मजहब पे अमल करता हूँ, अब उसके लिए इजाजत नहीं है, इसलिए कि उसे अब पैरवी मेरे नबी की करना होगी। इसलिए कि हजरत ईसा भी यही पैगाम देते रहे, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आने वाला है, उसका नाम अहमद होगा। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मेरे हवारी नवारियों मेरे मुझको छोड़ देना, उसके पीछे पीछे हो जाना। हजरत मूसा भी अपनी उम्मत से यही कहते रहे, हमारे बाद एक अल्लाह का आखिरी नबी आएगा, अगर वो हमारे अहद में आ जाए, हमारे मानने वालों हमें छोड़ देना, उसके पीछे पीछे हो जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। आका के आने के बाद अब जितने भी दीन थे सब के सब मंसूख हो गए। उस ईसाई ने ईसाइयत से तौबा की, मजहब इस्लाम को गौसे आजम के हाथ पे कबूल किया। अल्लाह अकबर उसने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया ज़बाने हाल से वो ये कह रहा था, जब उनके गधा भर देते हैं, जब उनके गधा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त इसकी इजाजत नहीं देता और गुंजाइश भी नहीं है वक्त के दामन में, इसलिए कि आपको जाना है, आराम भी करना है। और माशाअल्लाह ये मुफ्ती साहब चल रही है ना वहाँ, हाँ चलती रहनी चाहिए। मेरा मशवरा सबके सामने, बड़ी मोहब्बत करता हूँ गजाली भाई से, लेकिन सबके सामने इस